نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ پھر اس اللہ جل شانہ کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں کلمے کی نعمت عطا فرمائی۔ جو لوگ غیر مسلموں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو پھر ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں دین میں آنے کے لیے، اپنے والدین کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو چھوڑ کر ایک ایسے مذہب کی طرف آنا جس سے ان کو پتہ نہیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر اس پریشر میں آ کے ممکن ہے کہ وہ دین پر بھی نہ چل سکیں، لیکن اللہ نے ہمارے لیے کتنی آسانی پیدا کی کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں، ہم دین پر چلیں۔ اور پھر ہمیں اس ملک میں پیدا کیا کہ جس ملک میں اسلامی نظام ہے۔ اگر ہم اسلام پر چلنا چاہیں تو ہمارے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ یہ اللہ کے احسانات ہیں۔ ہم اکثر لوگ بیٹھتے ہیں نا، یا دوست آپس میں بیٹھے تو کہتے ہیں ہم اکثر کہ ہم بدقسمت ہیں، یا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ پنوتی ہیں، یا لوگ دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم پنوتی ہو یا بدقسمت ہو۔ ہمارے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کلمہ دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ کلمہ۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کلمے کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں، لیکن سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ نے کلمہ دیا ہے، مسلمان بنایا ہے۔ اور یہ کلمہ ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ ہمیں ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے، جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ اب جو لوگ اعمال صالحہ کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ ڈائریکٹ جنت میں جائیں، اور جو لوگ جتنے گناہ کریں گے ان گناہوں کے حساب سے انہوں نے کچھ عرصہ جیسے اللہ چاہے گا دوزخ میں گزاریں گے، اور ان کو بھی اللہ جنت میں بھیج دے گا۔ تو یہ کلمہ ایسی نعمت ہے، اللہ ہمیں موت تک کلمے پہ رکھے کہ جس کی وجہ سے جنت ملتی ہے، جس کی وجہ سے۔ لیکن ایک تھوڑا سا اگر ہم اندازہ لگائیں تو جس کلمے کی وجہ سے اللہ جنت دے گا، اس کلمے کی وجہ سے اللہ دنیا نہیں دے سکتا۔ آج انسان یا ہم مشکلات کے اندر، پریشانیوں کے اندر ہم سہارے ڈھونڈتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سہارے ڈھونڈتے ہیں۔ میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ دو لڑکے ہیں، ایک لڑکے کا باپ ہے اور ایک لڑکے کا باپ نہیں ہے۔ جس لڑکے کا باپ ہے نا، اسے کوئی بھی چیز ضرورت پڑتی ہے تو کدھر بھاگتا ہے؟ اپنے باپ کے پاس۔ میں نے اسکول کی فیس جمع کرانی ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے اسکول کا بیگ لینا ہے، مجھے خرچے کے لیے پیسے چاہیے، میں نے شوز لینے ہیں، میں نے کپڑے لینے ہیں۔ جو بھی چیز اسے چاہیے وہ کس کی طرف بھاگتا ہے؟ اپنے باپ کی طرف، اپنے والد کی طرف کہ مجھے یہ چیز چاہیے۔ اب ایک بچہ جس کا والد نہیں ہے تو وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ ماموں بن جائے میرا سہارا، چاچا بن جائے میرا سہارا، کوئی میرا سہارا بن جائے جہاں سے میرا کچھ نہ کچھ نظام چل جائے۔ اب جس آدمی کا اللہ کے ساتھ جتنا یقین ہوتا ہے نا، وہ جتنا اس کو قریب سمجھتا ہے، وہ اللہ سے اتنی جلدی منوا بھی لیتا ہے اور مانگ بھی لیتا ہے۔ اب ہمارا یقین اللہ سے کمزور ہے۔ کس سے کمزور ہے؟ اللہ سے کمزور ہے کہ ہم اللہ سے کیسے لے لیں، ہمیں اللہ سے لینا نہیں آتا ہے۔
ہمیں اللہ سے لینا نہیں آتا ہے، اللہ سے مانگنا نہیں آتا ہے. ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں نا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے اتنے وظیفے کیے ہیں، میں نے یہ کچھ کیا ہے، مجھے کچھ نہیں ملا، مجھے کچھ نہیں ملا. نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کسی بڑے کے پاس جاتا ہے نا تو اس کو یہ نہیں کہتا کہ میں کیا کیا نیکیاں کر کے آیا ہوں. اللہ کے پاس جب جائیں تو اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ میں کیا کیا گناہ کر کے آیا ہوں. نیکیاں میرے پاس نہیں ہیں، نیکیاں میرے پاس نہیں ہیں، میں گناہ گار ہوں، میرے نمازیں پڑھنا بھی کمزور ہے، میرے اذکار بھی کمزور ہیں. اللہ تو اپنے فضل سے دے دے. کس سے دے دے؟ تو اپنے فضل سے دے دے. میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. میرے پاس کیا ہے جو میں تجھے دے دوں؟ میرے پاس کیا ہے جو میں تجھے دکھا دوں؟ میرا کون سا عمل ہے، میری کون سی چیز ہے؟ انسان جب اللہ کے سامنے جاتا ہے تو پھر عاجز بن کے جاتا ہے. پھر کیسے بن کے جاتا ہے؟ جس سے کچھ نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اور جب انسان یہ کہے، وہ ایک آدمی تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، تو اس نے اللہ کی عبادت 500 سال کی. کتنی؟ 500 سال عبادت کی. اور 500 سال ایسے عبادت کی کہ ایک جھونپڑی میں رہتا تھا جنگل میں. اس کے گھر کے ساتھ ایک چشمہ بہتا تھا اور ایک درخت لگا ہوا ہے جس کا پھل کھاتا تھا. وہ پھل کھاتا تھا اور پانی پیتا تھا اور صبح شام عبادت کرتا تھا. 500 سال عبادت کی. کتنی؟ ہمارے لیے تو 5 نمازیں پڑھنا مشکل ہے، لیکن اس نے 500 سال اللہ کی عبادت کی. 500 سال عبادت کے بعد جب وہ فوت ہو گیا، اللہ کے حضور پیش ہوا تو اللہ نے کہا کہ جا میں تجھے اپنے فضل سے بخشتا ہوں اور جنت دیتا ہوں. تو اس بندے نے کہا اللہ مجھے میرے اپنے فضل سے مت بخش، جو میں نے عمل کیا ہے 500 سال کی جو عبادت کی ہے اس کے ذریعے مجھے جنت عطا فرما. تو اللہ نے فرمایا کہ جا تجھے میں نے اپنے فضل سے بخشا. لیکن ان کو سمجھ میں وہ بات نہیں آئی. ان کا مجھے اپنے اعمال کی. تو اللہ نے فرمایا پھر تو تیرے لیے دوزخ بنتی ہے، کیونکہ عبادت تو نے میری توفیق سے کی ہے. اگر وہ درخت پھل نہ دیتا تو کیا کرتا؟ اگر وہ چشمہ پانی نہ دیتا تو کیا کرتا؟ اگر تجھے صحت نہ دی ہوتی تو پھر تو کیا کرتا؟ وہ تمہارے 500 سال کی عبادت تو صرف تمہارے پانی پلانے میں خرچ ہو گئی، یا صرف تمہارے کھانے کھانے میں شرط ہو گئی، تو باقی تو یہاں کے لیے تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں بچا. تو ہم جب بھی اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو کیا کہیں گے کہ اللہ میرے پاس جتنی مرضی عبادت کر کے آئیں، جتنی مرضی تھک کے آئیں، جو کچھ مرضی ہو جائے، اللہ کے سامنے عاجزی سے پیش آنا ہے، عاجز ہو کے جانا ہے کہ اللہ میرے پاس کچھ نہیں. پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ میرا بندہ کرنے کے بعد بھی کیا کہہ رہا ہے؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر اللہ کی رحمت متوجہ بھی ہوتی. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس اعمال نہ ہوں اور آپ، ایک تو آدمی محسوس بھی کرتا ہے نا میرے پاس کچھ بھی نہیں. ایک تو کہنا ہے اور ایک محسوس کرنا ہے. یار میں اب جاؤں گا، اتنا عرصہ میں نے زندگی بے گناہوں میں گزاری ہے، اللہ پتہ نہیں مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے. جب ہم انسان غلطی کر کے اپنے ماں باپ کے پاس جاتے ہیں تو ماں باپ معاف کر دیتے ہیں کہ نہیں کر دیتے؟ اللہ تو اللہ ہے نا، اللہ تو رب ہے، معاف کرنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے. ایسے عطا کرتا ہے کہ انسان کی سوچ بھی نہیں ہوتی. تو اللہ ضرور معاف کر دیں گے. اور وہ کسی بزرگ سے پوچھا نا کہ کیسے پتہ چلے کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں، کیسے پتہ چلے کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ اور میں توبہ
کرنے کی توفیق دے دی ہے تو اسی نے دی ہے، اس سے مطلب ہے کہ قبول بھی کر لی ہے۔ جس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اس کی قبول بھی، تو کبھی بھی اللہ سے مایوس ہو کے توبہ نہیں روکنی۔ ہاں، جیسے میں ہر بار کہتا ہوں نا، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے پکی توبہ کرنی، کیڑی توبہ کرنی؟ لنٹر والی توبہ کے تھوڑا۔ ہاں، تو جب بھی ہو تب یہ کہو کہ اب کی باری پکی توبہ ہے، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لو، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لو، اللہ کرم فرما دیں گے۔ اس لیے عرض یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، اللہ سے مانگتے رہنا، اللہ سے جڑے رہنا، اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ کو اپنے راز بتایا کرو۔ ہم بیٹھتے ہیں نا ایک دوست کے پاس، دوسرے کے پاس، رشتہ دار کے پاس، فلاں کے پاس آئے، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، میں نے یوں کر دیا، وہ یوں ہو گیا، ساری دنیا میں سارے غم میرے لیے لکھے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں نا، تو فلمیں دیکھنے کے بعد جس لوگ ہندو نہیں لگے ہوئے ہوتے، اللہ سے گلے شکوہ شروع کر دیں۔ کس سے شکوہ شروع کر دیتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے اللہ کو اپنے غم بتانا، ایک ہوتا ہے اللہ کو اپنے غم بتانا، اور ایک ہوتا ہے تڑیاں دینا۔ کیا دینا؟ یہ تڑیاں دے دو، میں اتنے وظیفے کی تھے، محمد بھی کچھ نہیں لگا۔ ہاں، دینے والی اللہ دیتا ہے، اذکار کے بغیر بھی دیتا ہے۔ دنیا اللہ نے جو نصیب میں لکھی ہے اللہ وہی دے گا، اور رزق سے جب ذکر سے جب مانگو گے تب بھی دے گا، لیکن اللہ کے پاس جیسے کہا نا، جب جاؤ گے تو کیا کہو گے؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ یہ ذکر بھی تو اللہ تیری توفیق سے ہوا ہے، تو نے تو توفیق دی تھی کہ ذکر کروں، لیکن میں جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا ہے۔ پھر اللہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ دیتا تو ان کو بھی ہے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ اللہ کو یاد کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ کو مانتے ہی نہیں، اللہ ان کو بھی دیتا ہے، اللہ ان کو بھی عطا کرتا ہے۔ کافر کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے؟ دنیا کا ایک نظام جو ہمارے لیے صحابہ نے چھوڑا ہے نا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ آج غیر مسلم کامیاب کیوں ہے؟ امریکہ ترقی یافتہ کیوں ہے؟ روس ترقی یافتہ کیوں ہے؟ یورپ ترقی یافتہ کیوں ہے؟ اور ہم ترقی پذیر کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کبھی آپ نے سوچی کہ جو نظام صحابہ نے دیا وہ انہوں نے اٹھا لیا اور ہم نے چھوڑ دیا۔ آج آپ کو فیس بک پر، یوٹیوب پر آگے پیچھے آپ کو یہ ملتا ہے نا کہ وہ جناب جانوروں کی حفاظت کر رہے ہیں، جانوروں کو بچا رہے ہیں، سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں کرتے، فراڈ نہیں کرتے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تو دنیا میں تو سارا جاہل پن تھا، ایک دوسرے کو مارتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ تو نظام کس نے دیا؟ انہوں نے اپنا نظام نہیں لیا، یہ اپنا نہیں بنایا ہے، انہوں نے نظام ہمارا اٹھایا ہے۔ اللہ نے ان کو دنیا میں، آج بھی جن غیر مسلموں میں بھی دیکھو، سارے غیر مسلم کامیاب ہیں؟ نہیں ہیں۔ سری لنکا میں چلے جاؤ، انڈیا میں چلے جاؤ، ٹھیک ہے، جتنے بھی غیر مسلم جو غریب ملک ہیں وہ غریب کیوں ہیں؟ انہوں نے وہ والا نظام نہیں اٹھایا ہے، انہوں نے وہ والا نظام نہیں اٹھایا، انہوں نے وہ نظام نہیں اٹھایا تو ان کو دنیا نہیں ملی۔ جنہوں نے صحابہ کا نظام اٹھایا، چاہے وہ کلمے والے ہیں یا غیر کلمے والے ہیں، اللہ نے دنیا ان کے حوالے کر دی۔ کلمے والوں کے لیے آخرت بھی ہے اور ان کے لیے خالی کیا ہے؟ دنیا ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا اور نظام وہ اٹھایا اس کے لیے دنیا اور آخرت ہے، اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کو اللہ نے دنیا دے دی ہے کہ تجھے تیری نیکیوں کا بدلہ یہی ملے گا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اس نظام کو لینا ہے، دنیا کے لیے دنیا والے نظام کو لینا ہے۔ اکثر سوال ہوتا ہے نا کہ
ملک کے حالات خراب ہیں اس لیے میرے حالات خراب ہیں. اور اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس ملک میں کچھ نہیں ہے یا اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا. کیا کہتے ہیں؟ اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا اور اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہے. جس کو دیکھو تو کہتا ہے میں دبئی چلا جاؤں، میں سعودیہ چلا جاؤں، میں انگلینڈ چلا جاؤں، میں امریکہ چلا جاؤں، بھئی وہاں جا کے خدا بدل جائے گا. ہم یہ نہیں کہتے کہ نہ جاؤ، لیکن روزی رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ سے مانگے انسان کہ میرے لیے جہاں رزق لکھا ہے اللہ مجھے وہاں لے جا. یہاں پہ ہے تو یہاں دے دے. رزق کا ہر بندے کا معاملہ کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ کسی کو غربت ملی ہے تو یہ بھی اللہ کے فیصلے ہیں، کسی کو امارت ملی ہے تو یہ بھی اللہ کے فیصلے ہیں. کہیں باہر ملک جانے سے حالات بدلنے والے نہیں ہیں. اور پھر جب آپ نے کہہ دیا نا کہ اس ملک میں کچھ نہیں ہے تو دوسروں کے لیے ہوگا، میرے لیے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں نے اللہ کی ناشکری کی ہے. اللہ مجھے یہاں بھی بٹھا کے کھلا سکتا ہے. اللہ باہر، انسان کی خواہش ہوتی ہے اللہ باہر بھی لے جا، لیکن اللہ جب تک یہاں ہوں یہاں بھی کھلا. کھلانے والا کون ہے؟ اب امیدیں ہماری لگی ہوئی ہیں کس پہ؟ امریکہ میں تو بہت ڈالر ان میں ہمیں سن، ادھر جا کے پتہ نہیں چلتا، حالات اور خراب ہوتے. مجھے آسٹریلیا سے ایک آدمی نے فون کیا، میں 18 سال سے آسٹریلیا میں ہوں. کتنے؟ 18 سال سے آسٹریلیا میں ہوں، لیکن مجھے گرین کارڈ نہیں مل رہا، وہاں کی شہریت نہیں مل رہی. 8 سال پہلے میری ماں فوت ہو گئی، میں اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آ سکا. کس وجہ سے؟ میں چلا گیا تو میری شہریت رک جائے گی. اور حالات میرے یہاں پہ اتنے خراب ہیں. کتنے سال سے ہوں؟ وہاں جا کے بھی حالات ٹھیک نہ ہوئے تو کیا کرو گے؟ پھر کہو گے اللہ وہاں جا کے ٹھیک کر دے. تو اللہ سے یہاں مانگو جہاں رکھ وہیں ٹھیک رکھ، جہاں رکھ وہیں ٹھیک رکھ، کیونکہ میرے حالات کو تو نے ٹھیک کرنا ہے. آٹا 1000 روپے کلو ہو جائے تب بھی کون پورا کرے گا؟ دنیا میں جتنی بھی مہنگائی ہو جائے. سارے یہاں نوجوان بیٹھے ہو، اپنے والدین سے کبھی پوچھنا کہ آپ کے والدین نے اپنے بچپن میں کبھی یہ برگر، بریانیاں، قورمے یا انتہا قسم کی جو ڈشز ہیں یہ نہیں کھائی ہوں گی. اب کھائی ہیں، اس وقت بچپن میں نہیں کھائی، نام بھی نہیں سنا ہوگا. جو انہوں نے کھایا نہیں آج ہم کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے. پیزے بھی کھا رہے ہیں اور انتہا قسم کے شوارمے اور عجیب عجیب چپس، ڈیزائننگ والی آئس کریمز، یہ ساری چیزیں کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے. اور زبان پہ ناشکری ہے. ہاں، وہ ایک بندے نے کہا نا کہ اے اللہ منہ کھاتے کھاتے تھک گیا اور زبان ناشکری کرتے کرتے نہیں تھکتی. صبح شام جس چیز کو دیکھو، اکثر لوگوں کو دیکھو، کیا کہتے ہیں؟ ہائے مر گئے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم شکر کرو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا. تم کیا کرو؟ شکر کرو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا. اور ہم صبح شام ناشکری کرتے ہیں نہیں کرتے؟ پھر ہمارے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ روٹی تو اللہ پھر بھی دے رہا ہے، دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے؟ ہم میں سے کون بھوکا سویا؟ کبھی سویا؟ اور جو تھوڑا سا ذکر شروع کر دیتا ہے نماز میں تو شیطان اس کو وسوسے ڈالتا ہے. ہاں، اور جب کہ اتنی دین کی محنتیں کی، سب کچھ کیا صحابہ نے، اور پیٹوں پہ پتھر باندھے ہیں نہیں باندھے، لیکن انہوں نے اللہ سے شکوہ کیا. ہمیں اللہ جس بھی حال میں رکھے ہم کیا کریں گے؟ شکر کریں گے. اللہ نے صحت دی ہے، اللہ کھانا دے رہا ہے. دیکھو صحابہ کے پاس کوئی سی ایسی چیزیں نہیں تھی جو آج ہمارے پاس ہیں کہ نہیں ہیں؟ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ناشکری. مسئلہ ضرورت کا نہیں ہے، مسئلہ ضرورت کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری خواہشیں ختم نہیں ہوتی. میں جو شادی کرنا چاہتا ہوں نا، شادی تو ہوئے، میں 500 بندے بھی پوچھا، ان کو روٹی کھلاؤں اچھی سی، لوگ کہیں واہ جی واہ جی واہ، شادی کو مزہ آ گیا. خوش کس کو کرنا چاہتے ہیں؟ لوگوں کو. پھر کہتے ہیں شادی مہنگی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی.
ہاں میرے سمجھ آ رہے کہ جیب میں 30-40 ہزار کا موبائل پڑا ہوا ہے کہ نہیں پڑا ہوا، اور نہ شکریہ زبان پہ۔ اللہ ہمیں پیکیج کے بھی پیسے پورے دیتا ہے نہیں دیتا؟ جب پیکیج ختم ہوتا ہے اگلے دن، اس دن یا اگلے دن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے پیکیج کرانا ہے، کراتے یا نہیں کراتے؟ اور پھر بھی نہ شکریہ۔ حالانکہ پیکیج کا کوئی تعلق ہماری ضرورت کے ساتھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ ہماری خواہشات پوری ہو رہی ہیں، ضرورتیں نہیں۔ ضرورت تو خالی ہے نا 1 روٹی یا 2 روٹی اور ساتھ میں سالن، تو وہ دال بھی ہو تو چل جائے گا، چلے گا نہیں چلے گا؟ لیکن اللہ گوشت بھی کھلاتا ہے، بریانیاں بھی کھلاتا ہے، ہر چیز کھلاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان کے اوپر تنگی نہیں آتی، لیکن جب خوشحالی آتی ہے ہم تب بھی تذکرہ کس چیز کا کرتے ہیں؟ اپنی تنگی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے جو خوشحالی آئی ہوتی ہے وہ بھی نیچے چلی جاتی ہے، کیونکہ ہم شکر نہیں ادا کر رہے کہ اللہ مجھے کھلا رہا ہے، اللہ مجھے پھلا رہا ہے، اللہ نے میرے یہ کام بھی کیا، اللہ نے میرا یہ کام بھی کیا، اللہ نے میرا یہ کام بھی کیا۔ وہ 10 کام ٹھیک ہوتے ہیں، 1 غلط ہو جائے تو بس پھر ساری دنیا کو بتانا بھی میرا فرض ہے کہ میں 10 میرے تک کڑے کڑے پہاڑ ٹوٹے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ دنیا میں ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں۔ کس کے لیے آئے ہیں؟ امتحان دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ جس جگہ امتحان دینے کے لیے جائے وہاں تو وہ جو ٹیچر کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے خبردار ادھر ادھر بھی تک دے، دیکھنے دیتا ہے؟ نہیں دیکھنے دیتا۔ لیکن یہاں تو پھر اللہ سکون سے سونے بھی دیتا ہے، کھانے بھی دیتا ہے، پینے بھی دیتا ہے، اور آزمائش تھوڑی سی لمبی ہو تو پھر ریسٹ بھی آ جاتا ہے، پھر خوشحالی بھی دیتا ہے۔ دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ اور ہم پھر بھی ناشکری کرتے ہیں کہ ہر آدمی جس سے بھی سن لو نا تو اس کی داستان میں اس کے غم ہیں، کیونکہ اللہ نے یہاں خوشیوں کے لیے نہیں بھیجا۔ جو خوشیاں مل گئی اس پہ شکر ادا کریں۔ ہم اپنی خوشیوں میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنی خوشیوں میں اللہ کو بھول جاتے ہیں کہ نہیں بھول جاتے؟ ہم اپنی خوشیوں میں اللہ کو نہ بھولیں، اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کو یاد رکھیں، لوگوں کے ساتھ محبت کریں، لوگوں کے ساتھ محبت کریں۔ ہم محبت بھول گئے۔ آج کا مسلمان کیا بھول گیا؟ محبت بھول گیا۔ ذرا سا کوئی بات کر دیں ہم اس کے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ذرا سا کچھ معاملہ ہو جائے تو بس اس کے ساتھ تو بلانا نہیں ہے۔ پھر وہ رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کو ہم ایسے الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ انسان دشمن کو بھی نہ کرے، لیکن ہم اپنوں سے سالوں ناراض رہتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کسی نے کوئی بات بول دی، کسی نے کچھ کہہ دیا، اتنا ہی کچھ ہوتا ہے نا، اس نے مجھے یہ کیوں کہا ہے، چھوٹی سی بات کی وجہ سے ہم ان سے ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ اخلاق۔ سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ اخلاق، حسن اخلاق۔ لیکن آج لوگ اسلام کو انتہا پسندوں کا دین کیوں کہتے ہیں؟ غیر مسلم ہمیں دہشت گرد کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ کبھی سوچیں آپ؟ جب وہ کہتے ہیں نا دہشت گرد، تو ہم سمجھتے ہیں وہ اسلام کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ وہ اسلام کو نہیں کہتے، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اندر یہی اسلام دیکھا ہے، ہماری کمزوری ہے، اسلام کی نہیں ہے۔ اسلام تو امن کا گہوارہ ہے، اسلام تو امن کا مذہب ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام نے تو سکھایا عورت کی عزت کیسے کرنی ہے، مرد کی کیسے کرنی ہے، ماں باپ کی کیسے کرنی ہے، پڑوسیوں تک کی عزت کرنی ہے، دشمن کی بھی ایسی عزت کرنی۔ لیکن ہمارے پاس سوائے گالیوں کے اور کچھ بھی نہیں۔ ہم آج انڈیا کو، امریکہ کو جو ہے نا اس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے دشمن، اس نظر سے نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اللہ کے بندے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، کیسے جنت میں جانے والے بنیں گے۔ ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے سکھانے والوں نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے۔ یہ جو کچھ کر رہا ہے امریکہ کر رہا ہے، کچھ بھی ہو جائے ہمارے ملک میں کون کر رہا ہے جی؟ امریکہ کر رہا ہے۔ تو اللہ کیا کر رہا ہے؟
اللہ کیا کر رہا ہے؟ اور ان کو جب کچھ ہو جائے تو پیسے مانگنے کس کے پاس جاتے ہیں؟ امریکہ کے پاس جاتے ہیں۔ اور اسلام ہمیں سکھاتا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان، جو احسان کرے اس کے ساتھ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ نیکی کرنی چاہیے، اور ہم صبح شام بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں دیوبندی ٹھیک ہے، بریلوی ٹھیک ہے، فلانا ٹھیک، پتہ کچھ بھی نہیں ہے دیوبندی کیا ہوتا ہے، بریلوی کیا ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتہ، اختلاف کیا ہے مسئلہ کسی کو نہیں پتہ، لیکن لڑ رہے ہوتے ہیں اور بعض جملے ایسے بول جاتے ہیں کہ اسلام سے ہی نکل جائیں گے۔ ہمارا کام ہے ہم نے خود دین پہ چلنا ہے۔ میں ایک مثال لیتا ہوں، سمجھ لو۔ اگر مثال کرو کہ دیوبند کی جماعت چلی جائے گی جنت میں، دیوبند کی جماعت کدھر چلی جائے گی؟ جنت میں، مگر کون سا دیوبند والا جائے گا؟ جو عمل والا ہوگا۔ جو کون سا ہوگا؟ اور جو عمل والا ہوگا وہ دیوبندی جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح اگر بریلویوں کی جماعت چلی جاتی ہے جنت میں، تو جو عمل والا بریلوی ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو غیر عمل والا ہوگا وہ جنت میں جانے کے لیے وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ ہو اپنے عمل کی ضرورت ہے۔ کس کی؟ اس کے جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا، اے فاطمہ اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ تو میری بیٹی ہے اس لیے جنت میں جائے گی، اپنے عمل کی وجہ سے جائے گی۔ جنت کی شہزادی ہیں، سردار ہیں، خود فرمایا ان کے بعد۔ لیکن یہ بات امت کو سمجھانے کے لیے کہی جا رہی ہے کہ کسی خوش فہمی میں نہ رہنا، کسی نسبت کی وجہ سے یا کسی جماعت کے ساتھ ہونے کی وجہ سے انسان جنت میں کس وجہ سے جائے گا؟ اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے اعمال ٹھیک کرنے، اپنے اعمال ٹھیک کرنے، اپنی تحقیق کرو کون سی چیز ٹھیک ہے کون سی چیز نہیں ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی سنتیں کون سی؟ دوسروں کے پیچھے پڑھ کے اپنا عمل خراب نہیں کرو۔ جنت دوزخ کے فیصلے اللہ اور اس کے رسول نے کرنے، ہم نے نہیں کرنے۔ ہمیں اپنا پتہ نہیں، ہم دوسروں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پتہ ہے ہمیں اپنا، ہمارا انجام کیا ہوگا۔ تو جس کو اپنے انجام کا نہیں پتہ وہ دوسرے کے انجاموں کے بارے میں کیا بتائے گا؟ جس کو اپنے انجام کا پتہ نہیں وہ دوسرے کے انجام کے بارے میں کچھ بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ اس لیے اپنے اعمال، اپنی چیزوں کی طرف دھیان کریں۔ ہاں، بابا عبداللہ شاہ کا وہ شعر ہے نا، برا برا میں کرتا تھا، برا ڈھونڈنے کے لیے دنیا میں نکلا، اور جب اپنے اندر دیکھا تو میرے سے زیادہ برا کوئی بھی نہیں ہے۔ اپنے اندر دیکھیں، اپنی خامیوں کو دیکھیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہوتے ہیں نا کہ جب تمہیں لوگ گندے نظر آنے لگیں تو لوگ گندے نہیں ہوئے، تم گندے ہو گئے ہو، تم گندے ہو گئے ہو۔ اور جب تم خود کو اپنے اندر کو دیکھو گے اور اپنا اندر تمہیں گند نظر آئے تو لوگ تمہیں اچھے لگنے لگیں۔ لوگ کیا لگنے لگیں گے؟ اچھے لگنے لگیں گے۔ اس لیے لوگوں کی خوبیوں کی طرف دیکھیں، خامیوں کی طرف نہیں، کہ اللہ نے ان میں کیا کیا صفات رکھی ہیں۔ لوگوں کو ان کی خوبیوں سے پہچانیں، لوگوں کو ان کی خوبیوں سے پہچانیں، ان کی خوبیوں کو دیکھیں کہ ہر انسان کے اندر کیا خوبی اللہ نے رکھی، اس کو نکھارنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ہاں کسی کو کوئی کام کرنے کا ارادہ کر کے ہمارے سے مشورہ کرتا تھا، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں تیرے کو نہیں ہونا۔ کیا کہتے ہیں؟ نیا بندہ، تو اس کی حوصلہ افزائی کری، ہر کوشش کر، تو نے نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، اللہ کرے گا تیرا کام ہو جائے گا، میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، یا میں تیرے لیے یہ کر سکتا ہوں، میں تیرے ساتھ چل سکتا ہوں، میں تجھے تسلی دے سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کے 2 الفاظ ہوں اور اگلا وہ کام کر ہی لے۔ ہم شروع میں ہی کیا کہتے ہیں؟ نہیں، بڑا مسئلہ ہی اس ملک میں تو ہو ہی نہیں سکنا، کرنا کس نے؟ اللہ نے۔ ہم کہتے ہیں حاکم کون بنا رہا ہے؟ جی امریکہ بنا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی سب کچھ کون کر رہا ہے؟ جی فوج کر رہی ہے۔ جی ذریعہ اللہ نے کسی کو بھی بنایا۔ حاکم کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے۔ فوج کے بڑوں کو کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے۔ کھانا کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔
اپنی توقعات کا محور کس کو بنائیں؟ اللہ کو بنائیں۔ اپنی امیدیں کس سے رکھیں؟ اللہ سے رکھیں۔ جب سب کرنا اللہ نے ہے تو پھر ہماری امیدیں اور ہمارے تمام کام اور ہماری نظریں کس پر ہوں؟ اللہ پر ہوں۔ پھر آپ دیکھیں اللہ کس طریقے سے نوازتے ہیں۔ جب کبھی دلوں کے اندر خیال کسی اور کا ہے اور مانگ کسی اور سے رہیں، ہاں وہ ایک واقعہ یاد آ گیا لیلا مجنوں کا۔ کسی نے کہا نا کہ وہ مجنوں کہیں گیا تو اس نے پوچھا ادھر لیلا تو نہیں آئی؟ کیا پوچھا؟ لیلا تو نہیں آئی؟ تو کہنے والے نے کہا تو کیسا مجنوں ہے کہ تجھے اس کی خوشبو نہیں آئی؟ تو ایسا عاشق ہونا چاہیے کہ تو اس کی خوشبو سے پہچان لے کہ لیلا کہاں ہے۔ ہاں؟ اور پھر جب آگے گیا دروازہ کھٹکھٹایا تو ادھر اندر لیلا تھی، تو اس نے پوچھا کون ہے؟ اس نے پوچھا کون ہے؟ تو اس نے کہا میں مجنوں۔ کیا ہے؟ میں مجنوں۔ تو اس نے کہا ابھی بھی میں ہے، ابھی بھی میں ہے، اس بات کو سمجھیے گا، ابھی بھی میں ہے۔ عرصے بعد گیا، پھر دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر جب اندر سے پوچھا کون ہے تو کہا تو ہے۔ کیا کہا؟ تو ہے۔ تو جب بندہ اللہ کے قرب میں جاتا ہے تو پھر میں نہیں رہتا، تو بن جاتا ہے۔ میں جو کرتی ہے بکری وہ جلدی چھری کے نیچے آتی ہے۔ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اللہ سے سب کچھ، اللہ کا سب کچھ، یہ بننا ہے۔ مجھ سے کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا میں جتنا نظام ہے سارا کا سارا اللہ چلا رہے ہیں۔ اللہ میں ایسا اپنا مجنوں بنا لے کہ ہمیں ہماری کوئی چیز نظر ہی نہ آئے۔ یہ کثرت ذکر کرانے کا مقصد یہی ہے کہ ہر دم اللہ اللہ ہو جانی چاہیے، ہر دم اللہ اللہ ہونی چاہیے، ہر سانس کے ساتھ اللہ اللہ ہو، ہمیں سمجھ آ جائے، ہمیں نظر آ جائے، جہاں میں دیکھوں بس تو ہی تو نظر آئے۔ کیونکہ تمام تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ یہ جو سب کچھ بنا ہوا ہے یہ کس کا ہے؟ اللہ فرمایا اللہ نور السماوات والارض، ہر چیز اللہ کی۔ تو جب ہر چیز اللہ کی ہے اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو سب آپ کا ہے۔ ہاں فرمایا ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر تو وہ کرے گا جو تیری چاہت ہے تو تجھے میں تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، اور ہوگا کیا؟ جو میری چاہت ہے۔ اور اگر تو وہ کرے گا جو میری چاہت ہے تو تجھے میں وہ عطا کروں گا جو تیری چاہت ہے۔ تو اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لو، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے وہ کام کر لو۔ اللہ دنیا اور آخرت دونوں عطا۔ شیطان نے ایک وسوسہ ڈالتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم اگر عبادت کریں گے تو ہمیں صرف جنت ملے گی۔ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں۔ اچھا یہ جو معاملات ہیں نا یہ بھی عبادت کے ساتھ تعلق، اور دنیا کے معاملات کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ صرف نمازیں پڑھنے سے دنیا ملنے والی نہیں ہے۔ ایک آدمی نمازیں پڑھتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، اس کے معاملات ٹھیک نہیں، تو جن کے ساتھ اس کے معاملات ٹھیک نہیں، کل کو اس کے سارے اعمال ان کو دے دیے جائیں گے۔ اپنے معاملات ٹھیک کریں گے تو دنیا اللہ آپ کو تب عطا فرمائے گا، کیونکہ دنیا کا تعلق دنیا کی چیزوں کے ساتھ ہے۔ صحیح ہے؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جتنے جان بوجھ کر کیے ہیں جانے میں کیے اللہ سب کو معاف فرما۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اپنی رضا والے اعمال نصیب فرما۔ جتنی دعائیں خیریں برکتیں جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں سب عطا فرما، جن شرور اور فتن سے پناہ مانگی ہے پناہ عطا فرما۔
یا اللہ اپنے راستے کی دین کی شہادت کی موت نصیب فرما۔ جب وہ دن آئے وہ دن کروڑوں عیدوں سے بڑھ کر ہو، زبان پر کلمہ جاری و ساری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین۔